بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حکومت کو بڑے عرصے سے دو خبروں کا انتظار ہے، بلکہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ بہت جلد یہ دو کام ہو جائیں گے۔ ایک کام تو یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بہت جلد ہو جائے گا، اور یہ آپ 1.5-2 مہینے سے سن رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان بہت جلد نااہل قرار دے دیے جائیں گے، اور یہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس صورتحال میں اب جو سیاسی حلقے ہیں ان میں یہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی اور بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ اب یہ دھماکہ کیا ہوگا اس پہ تو ہم فی الحال کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، لیکن اب واضح طور پہ پاکستان کی ریاست کا ایک اہم ستون یعنی کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس پر چاروں طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی ہے، اور پرویز الہی صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی طرف سے کچھ ایسے الزامات سامنے آئے ہیں جو کہ آپ کو حیران نہیں بلکہ پریشان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک کافی لمبا بیان دیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم اس پر بحث شروع کر سکیں۔ سنیں محمد خان بھٹی صاحب کیا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دو ججز ہیں، ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہوئی ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں، دونوں ان کے فرنٹ مین ہیں، تو وہ ہر غلط کام میں مبتلا ہے، کرپشن کرتے ہیں، ٹکا کے کرپشن کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک کرپشن کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی اور چوہدری صاحب بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے عدالتوں میں لوک آفٹر کرتے ہیں، فیصلے ہمارے حق میں دلواتے ہیں، تو ان کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے۔ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کیسے مینج ہو رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ دیکھیں یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا، لیکن بیچ میں علی افضل سعی آ گئے۔ علی افضل سعی نے کہا کہ میں یہ سارا مینج کرتا ہوں۔ علی افضل سعی نے چیف جسٹس سے بات کر کے انہوں نے کہا کہ بینچ میں نے بنانا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ اور بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ بہت سے ججز کے نام آئیں۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز اور لاہور ہائی کورٹ کے 1 جج صاحب کے بارے میں بات آپ تک پہنچ گئی ہے، کچھ اور بھی ججز کے نام ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد کے ذریعے اٹھانا اور پھر اپنی مرضی کا بیان لینا وتیرہ بن چکا ہے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو اٹھایا گیا اور پھر اپنی مرضی کا بیان دینے پر مجبور کیا گیا۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بیان جو ہے یہ محمد خان بھٹی سے زور زبردستی سے لیا گیا ہے، یعنی کہ وہ اس بیان کی صحت سے، اس کی کریڈیبلٹی سے انکار کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب کہیں عدالت میں بات ہوگی، کوئی ٹرائل شروع ہوگا تو تبھی محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں ان کا موقف بھی سامنے آئے گا۔ تو یہ جو الزامات ہیں کیا ان کی انکوائری ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ الزامات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اور اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل واڈا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بیرسٹر گور خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اور ملک احمد خان صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر گور خان صاحب، کیونکہ اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ جو کچھ ججز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، تو آپ اس کا کوئی جواب دیں گے؟ کیونکہ ایک تاثر ہے حکومت کی طرف سے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں، خاص طور پہ ہائی کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسے الفاظ جو لوگوں نے استعمال کیے اور حکومت کی طرف سے آیا تو میں تو بذات خود بھی اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی یا خان صاحب نے بار بار کہا ہے وہ کبھی اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے سہولت کاری پہ، اور کسی عدلیہ کے کسی جج نے کبھی بھی پی ٹی آئی کی سہولت کاری نہیں کی ہے اور نہیں ہم بلیو کرتے۔ اگر ایسے ہوتے تو خان صاحب پہ 100 کے قریب ایف آئی آر ہوتے، ان کی خود اپنی پٹیشنیں پینڈنگ ہے کہ مجھے اجازت دی جائے۔ یہ جو آپ 100 کے قریب ایف آئی آر والی بات کر رہے ہیں، جی، یہ آپ کے پاس ایف آئی آریں پوری ہیں؟ اس کی ایک پوری لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، کچھ پہلے والی اور ابھی جو موجودہ لسٹ 25 ایف آئی آر تو اسلام آباد کی ہیں، جی
6 جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں, اس میں کچھ پرانے بھی موجود ایک ہیں, بلوچستان کی ہے, یہ ٹوٹل 36 نہیں بنتی. یہ پہلے 45 تھی, لیکن ابھی موجودہ وقت میں جو ہر ایک FIR میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, جتنے بھی PTI کے ورکر کے خلاف ہو جاتے ہیں اس پہ خان صاحب کا نام ڈالا جاتا ہے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, جو یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا یا ایلیگیشن انہوں نے لگائے, اس سے عدلیہ کی تضحیق ہوئی ہے, اس کو عدلیہ کو ڈیفیم کیا گیا, اس کے کانفیڈنس جنرل پبلک کا عدلیہ پہ کو ایروڈ کیا گیا ہے. اس کے خلاف انکوائری ہو جائے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کون لیتا ہے اور کہاں کرتا ہے. یہ محمد خان بھٹی صاحب نے جو باتیں کی ہیں, آپ کے خیال میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے؟ یہ حامد میر صاحب, ایکچولی جو کوڈ بنا ہے ججز کے لیے, کوئی بھی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے, لیکن اس قسم کے الزامات نہیں. یہ کارروائی ہونی چاہیے وہ لوگ جو لوگ یہ اسٹیٹمنٹیں لیک کرتے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹیں لوگوں سے لیتے ہیں. سپریم جوڈیشل کمیشن جو سپریم جوڈیشل کونسل جو بنی ہے, اس کے رولز جو بنے, اس کے مطابق کوئی بھی شہری کسی بھی جج کے خلاف بشمول چیف جسٹس کے وہ ایک کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے, وہ انکوائری ہوتی ہے, ان کیمرہ ہوتا ہے اور اس کے سبسٹانس ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو یہ 2 ججز کا نام لیا ہے, میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں دونوں کو جب یہ پریکٹس کر, ان جیسے اپ رائٹ اور ہمبل شاید سپریم کورٹ کی ہسٹری میں نہ آئے, ان پہ یہ الزام لگانا, یہ ریفرنسز کا اور ایک جج کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ جج صاحب کو اور اس کی فیملی کو آپ ملائن کر لیں. اچھا ملک احمد خان صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو الزامات محمد خان بھٹی صاحب کے سامنے آئے ہیں, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی بتایا جانا چاہیے حکومت کی طرف سے کہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کہاں پہ دیا ہے, کس کو دیا ہے, وہ جو آدمی سوال کر رہا ہے وہ کون ہے, اور یہ میڈیا کو کیسے لیک ہوا ہے؟ نہیں میر صاحب, میں اس سے تھوڑا بیونڈ جانا چاہتا ہوں. دیکھیں, میرا مسئلہ محمد خان بھٹی یا اس کی یہ سٹیٹمنٹ یا مظاہر اکبر نقوی صاحب جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے متعلق جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا, کوئی ایک دفعہ تو نہیں, بار بار وہ بات سامنے آ رہی ہے, اور پھر ایک نون پوزیشن ہے اور جس کا ہم سب کو پتہ ہے, ہمیں ذاتی طور پہ اس بات پہ اور اس تعلق داری کا پتہ ہے, کسی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس بات کو تو ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ طے کر لیں کہ سیاست کہاں ہونی ہے. اگر تو سیاست سپریم کورٹ میں ہونی ہے تو میرا اعتراض ہے, بڑا شدید اعتراض ہے. مجھے اس کورٹ پہ بھی اعتراض تھا جب میاں نواز شریف کے خلاف پاناما ڈیسیژن آ رہی تھی, اس کی ساری پروسیڈنگ پہ اعتراض تھا. میں نے خود میاں صاحب کے سامنے جا کر یہ کہا کہ یہ اعتراض جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ JIT, ہیرے اور جیمز بانڈ والی بات اور لوہے کے چنے خواجہ سعد رفیق والی بات, میں نے کہا اس کو روکیں, یہ تو اپنی جگہ کی بات ہوگی. لیکن مجھے یہ پوچھنے کا حق دیں کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے اختیار پہ انکروچ کیسے کر سکتی ہے, وہ JIT تشکیل کیسے دے سکتی ہے جس میں MI اور ISI کے لوگ بیٹھے. ہمیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جورسڈکشن ثاقب نثار صاحب کا اپنا فیصلہ ہے اور رانا آفتاب احمد خان ڈپٹی لیڈر تھے اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے فیصل آباد سے, جس میں انہوں نے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, PLD میں چھپی ہوئی ہے, جس میں کہا کہ جو کورٹ شہادت قلم بند کرے گی وہ ڈسکوالیفیکیشن 62-63 کی کرے گی, 184(3) کے اندر یہ نہیں ہو سکتی. تو یکسر وہ کیسے تبدیل ہوا؟ سپرنٹینڈنٹس انویسٹیگیشن ایک نہیں, گور بیٹھے ہیں آپ کے پاس, بیرسٹر ہیں, لسٹ آف ججمنٹ سپریم کورٹ اور ڈفرنٹ ہائی کورٹس کی, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے انویسٹیگیشن کرنا تفتیشی افسر کا, اس پہ عدالتیں اپنا کنٹرول پرووائڈ نہیں کر سکتی. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن محمد خان بھٹی صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کے بارے میں نہیں بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی سیریس ایلیگیشن ہے, اور یہ پروب کرنے کے لیے جیسے بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں 2 ریفرنس پڑے ہیں, اور وہ ریفرنسز فکس کریں, جرت کریں, دیکھیں ان کے خلاف ان ریفرنسز کی. پاکستان بار کاؤنسل سے معتبر ادارہ اور کیا ہوگا؟ میرے لیے تو وہ بڑا ایک اوور آرچنگ ایک اس ادارے کی پوزیشن ہے, مجھے وہ ریگولیٹ کرتا ہے, میں ایک وکیل ہوں, اور وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بار کاؤنسل کی دائر کردہ وہ درخواست جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں انہی جج صاحب کے بارے میں ہے, وہ ذرا لگا لیں, اور اسی میں محمد خان بھٹی کے اس
اس انٹرویو کو اور محمد خان بھٹی کو اور اس کے کنٹینٹس کو اور ان کے بیٹے پر لگے الزامات کو، ان سب کو لا کر آپ پروب ان کر لیں. ٹھیک ہے. کس کو اعتراض ہے اس پہ؟ اچھا یہ تو بڑا آسان ہے. فیصل واڈا صاحب، یہ ایک بات کی وضاحت تھوڑی سی کرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنسز پینڈنگ ہے، اس کی کارروائی ہونی چاہیے. ان ججز کے خلاف کوئی بھی ریفرنس پینڈنگ نہیں ہے فار مس کنڈکٹ آف دی فائنینشیل مس کنڈکٹ. ایک ریفرنس جو انہوں نے بھیجا ہے وہ جو آڈیو سے ریلیٹڈ ہے، جو انہوں نے اپنے پرسنل پولیٹیکل کے حساب سے. دو ہو گئے. اچھا فیصل واڈا صاحب، یہ کہنا درست ہوگا کہ جس طرح کسی زمانے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ ججوں کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ لاہور کا جو بیٹا ہے اس کے لیے تو انصاف کے دروازے کھلے ہیں لیکن لاڑکانہ کی بیٹی کے لیے نہیں کھلے، اور پھر چمک کی بات بھی ہوتی تھی، تو اسی طرح آج عمران خان صاحب بھی کچھ ججوں کی آنکھ کا تارا بن چکے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، اس کو اس طرح ایکسپلین کرنا تو ناممکن سی چیز تو کوئی نظر نہیں آ رہی. جب آپ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ جج صاحب فرمائیں کہ کسی کی جان کی قسم کھاؤ کہ وہ بچے گا نہیں بچے گا نواز شریف صاحب کے لیے، اور 50 روپے کے سٹیمپ پیپر وہ یہاں سے رہا ہو کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اشتہاری ہونے کا ان کو بلایا نہیں جاتا. اور یہ پریسیڈنٹ تو پہلے موجود تھا، پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مریم بی بی نے جو بیان دیا سپریم کورٹ کے ججز کا، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جب اقتدار میں لے رہے تھے اس دن ان کا فرد جرم عائد ہونا تھا، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. ان کا بیٹا سی ایم بن رہا تھا، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. تو جانبداری وہاں نظر آئی تو جانبداری یہاں بھی نظر آ رہی ہے. پریسیڈنٹ تو دونوں ہی موجود ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ پہلے ان کے ساتھ ہو رہا تھا ہمیں تکلیف ہوتی تھی، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری عدالتوں میں سیاست جو ہے وہ آ چکی ہے. سر عدالتوں میں ہر جگہ پہ صرف پرسنل فیورٹزم، انٹرسٹ، کسی کی پسند ناپسندیدگی بڑے چلتی ہے 65 سال سے پاکستان میں. عدل تو ہمارے ملک میں ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بلوچستان میں لینڈ کروزر کے نیچے ایک آدمی نے گاڑی پہ پولیس والا دے دیا، اس کی ویڈیو آ گئی، اس کو باعزت بری کر دیا. اس کا جتنے بھی صادق اور امیر کے سرٹیفکیٹ پہ کرمنلز آج حکومت کر رہے ہیں وہ سب کورٹ سے ہی رہا ہوا ہے. گور صاحب، ایک سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کا ایک کردار نظر آ رہے ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہوئے تو وہ ان سے باہر گاڑی میں ہی حاضری لگوا لی گئی، اور آپ عدالت سے نکلے فائل لے کے اور آپ نے دستخط کروانے تھے. جی ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ نے دستخط کروائے. جی تو ہم وہ فوٹیج بھی اگر ہے ہمارے پاس تو وہ بھی تو وہ پھر وہ جو فوٹیج تھی اس میں تو آپ نے وہ فائل پکڑی ہوئی ہے. جی پھر وہ فائل گم کیسے ہوگا؟ میر صاحب، یہ اس کی ویڈیو بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے، اس کی 2 تصویریں بھی آپ نے بھیجی ہے، اور اسی کو آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کورٹ سے استدعا کی کہ پراپر رپورٹ منگوائے. میر صاحب بڑی زیادتی ہوئی اس کیس میں، اور یہ جو آرڈر شیٹ ہے 1 پیج کی آرڈر شیٹ ہے، اور یہ جو فائل میرے ہاتھ میں ہے یہ میں نے فائل اپنی بنائی ہے اور مارننگ میں بنائی ہے، اور اس کو کنفیڈنشیل رکھنے کے لیے اس کے جو کور ہے وہ میں نے ایسے رکھا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اس میں کیا ہے. جس وقت ایس پی صاحب کو جج صاحب نے یہ شیٹ دے دی کہ اس پہ حاضری لگوا کے لے آئیں، تو وہ شیٹ ہم نے اس کے ساتھ لگائی تاکہ یہ گم نہ ہو جائے. ہم 5 پی ٹی آئی کی طرف سے علی محمد خان صاحب ایم این اے، سینیٹر شبلی فراز صاحب، مائی سیلف، انتظار پنجوتا صاحب اور علی بٹر صاحب، ہم اس فائل کے ساتھ تھرو سارے چلے جاتے. میں نے آپ کو اگر آپ وہ تصویر صرف دکھا سکے وہ اس میں نے فور کیا یہ کہاں پر ہے. ہم نے وہاں سے حاضری لگوائی، اکٹھے چلے، اور جس وقت خان صاحب سے سائن خان صاحب نے کر لیے، ٹھیک ہے، اور کر کے نیچے آئے، لوگ خوش ہوئے سارے. یہ سارے لوگ رائٹ طرف پہ رہ گئے، ہم بیک سائڈ پہ کورٹ کی طرف جاتے ہیں. جب کورٹ کے گیٹ کی طرف جاتے ہیں، آج میں نے وزٹ کیا، عاطف کے بیل کے لیے گیا تھا، وہاں 11 لگے ہوئے ہیں، پول لگے ہیں الیکٹرک، اور وہاں جائیں تو 17 کیمرے لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج. جس وقت یہاں ہمیں آئے تو ہم یہ 5 ہیں، اور 7-8 اور سویلین یونیفارم میں، وہ سویلین میں وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ماسک پڑے ہوئے ہیں. ہماری اوپر ڈائریکٹلی شیلنگ، اتنی شیلنگ ہوئی ہے جو ایس پی نے بھی ایڈمٹ کی ہے. اسی دوران ایس پی صاحب نے کہا کہ آ کے یہ فائل دے دے، ہم پہنچائیں. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسی کو تو عدالت نے ڈیوٹی دی ہے کہ یہ پہنچائے گا، اور ہم سے فائل لے کر کے یہ آگے نہیں گیا. یہ کون کوشش کر رہا تھا؟ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب کی دستخط شدہ اٹینڈنس کورٹ میں نہ لگے تاکہ اس کے وارنٹ کنٹینیو کرے اور وارنٹ کینسل نہ ہو، تاکہ خان صاحب کو اریسٹ کیا جا سکے. تو آپ نے فائل ایس پی کو دے دی؟ ہم نے سب اکٹھے ہیں. تو جب شیلنگ انہوں نے بہت زیادہ کی جس کی وجہ سے شبلی فراز صاحب کو جیل بھیجیے گا، ہم نے فائل یوں دے دی کہ سر آپ یہ پہنچائیں، اور اس نے کہا دے دیں مجھے تاکہ یہ میں پہنچاؤں، کیونکہ کورٹ نے ان کو. اچھا، آپ کے خیال میں اگر عمران خان صاحب کی جگہ کوئی مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا لیڈر ہوتا
اور اس کو اسی طرح عدالت جو ہے وہ کہتی کہ آپ کی گاڑی میں ہی حاضری ہو جائے گی, آپ حاضری لگوائیں اور جائیں, کیا آپ یہ قبول کرتے؟ میر صاحب آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے اور ہر کیسز میں ہوتا ہے. ہائی کورٹوں میں ایون ہوا ہے, کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے تو کورٹ کہتی ہے جا کے ریڈر کو کہتے ہیں باقی پتہ کرو, وہ نہیں آ سکتا تو لے کے آؤ. نیب کے کئی مرتبہ کیسز میں ایسا ہوا ہے, اسٹریچر پہ لوگ آئیں, انہوں نے کہا جی لے کے جائیں, حاضری لگائے. تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے. ہونا صرف یہ, اب خان صاحب کی طرف سے ہم نے 2 پٹیشنیں فائل کی ہے, ایک لاہور ہائی کورٹ میں, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آل خان صاحب سیڈ اس کہ میرے خلاف ایک کیس میں جاتا ہوں 2 FIR اور بن جاتی. اتنی مہربانی کر لیں, میرے جتنے بھی کیسز ہیں مجھے اجازت دے جائیں تاکہ میں ویڈیو لنک سے اپنی حاضری لگواؤں. اچھا محمد احمد خان صاحب, یہ بتائیں کہ جو آدمی عمران خان صاحب پہ گجرات میں حملے میں ملوث ہے, اس کا تو بیان جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں ہو گیا, تو کیا یہ فیسلٹی عمران خان صاحب کو دینا جو ہے یہ نامناسب ہے؟ میرے صاحب ان کو کون سی فیسلٹی حاصل نہیں ہے, پہلے آپ دیکھیں تو صحیح نا. اچھا, ان کے لیے تو فیسلٹی رہی ہے تھرو آؤٹ. ان کے ساتھ تو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کسی اور کے ساتھ تصور کی جا سکتی ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی کا رہنما, بھلے وہ ذوالفقار علی بھٹو خود ہوں شہید یا محترمہ شہید ہوں, وہ اس طرح سے کوٹوں پر حملہ کرتی ہیں اور وہ عمران خان جیسا ان کو تو ملتا یہ پیٹرول بام کے ساتھ میاں نواز شریف حملہ آور ہوتے, یا شہباز صاحب ہوتے, مریم ہوتی. یہ تو عمران کے لیے تو کچھ نیا ایک سلسلہ قائم ہے, اور پتہ نہیں کیوں قائم ہے. میں تو ایک ان کے بارے میں خاص رائے رکھتا ہوں. میں ان کے اوپر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیا یہ بات سننے والے جو ہیں, جو ناظرین آپ کی بات سن رہے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب کا معاون خصوصی خود ہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک خصوصی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ بالکل غیر مؤثر ہے ہی نہیں ہے یہ حکومت. نہیں سر, یہ حکومت کا تعلق نہیں ہے اس پہ. یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بطور معاون خصوصی چیخ کے کہہ رہا ہوں, حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے چیخ کے کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا, جب ایک بڑے معتبر ہائی کورٹ کے, ایک بڑے معتبر صاحب کے قریبی ترین عزیز ججز کو جا کے ڈکٹیٹ کریں گے تو پھر اسپیشل ٹریٹمنٹس نہیں ملیں گی تو کیا ملیں گی؟ اگر مجھے حق حاصل ہو تو میں نام بھی دے سکتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ ملائننگ دا جوڈیشری پہ بات آ جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جو اپیرنٹلی نظر آ رہی ہیں, یہ چیزیں اب کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ لاب سائڈڈ ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو چاہ کے کسی معزز صاحب کے عزیز, کسی معزز صاحب کے پاس جاتے ہیں. کچھ چھپی باتیں رہ گئی ہیں. فیصلے کیسے آ رہے ہیں, کون لے کے دے رہے ہیں. ایک کورٹ سے آپ دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ, میں نے آپ کو میر صاحب, میں ایک پریکٹسنگ وکیل ہوں, اور میں نے آج تک کبھی اس طرح کے بلینکٹ آرڈرز 8 مقدموں میں, ایک شخص دہشت گردی کرتا پھرے, دندناتا پھرے, املاک کو نقصان پہنچائے, اس کی اماں کے اوپر 60 پولیس آفیسرز کو زخمی کر کے پھینک دیا جائے, وہ ریسٹرینٹ کرتے ہوں, پولیس کی گاڑیاں جلا کر نہر کے اندر پھینکتے ہوں, اور وہ پھر رہا اسکاٹ فری. کمال ہو گئی. اور عدالتیں اس کی پروٹیکشن میں کھڑی ہوں. ایک کوشچن اس سے نہیں ہو سکتا. سر اٹ از دی لمٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے لیے وہ سارے احکامات کوشر ہیں اور ہم بیٹھ کے سنتے رہے اور بات بھی نہ کر سکیں. اچھا, ہم حکومت ہے تو ہم کہیں کہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. یہ اب مجھے مل رہی ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ, وی نو دیٹ کہ اس کو مل رہی ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ. جہاں تک ویڈیو لنک کا تعلق ہے, یہ از گان ٹو فار. بھٹو صاحب اور بے نظیر کے دور میں یہ نہیں تھا. یہ بیسیکلی چیف جسٹس کوسا صاحب ای کورٹ کا کنسیپٹ لے کے آئے, اور خاص کر کووڈ کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں بڑا عام ہو گیا, اور یہ فیسلٹی سب کو دی گئی. ایون جتنے کورٹس ہیں, ٹرائل کورٹ, اسپیشل کورٹ اینٹی ٹیررزم کے, اس میں پراپرلی اسکرینیں لگوائی گئیں تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہو جائے, تاکہ اسٹیٹ. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا فیصل واڈا صاحب, یہ اب صاف لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جوڈیشری ایک طرح سے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں, تو یہ بطور ایک ریاست ہمارا کیا مستقبل ہے؟ میر صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ریاست ہے آپ کے حساب سے پاکستان میں, اور آمنے سامنے یہ بھی آئے ہوئے, آمنے سامنے اور بہت جگہ پہ بہت ساری چیزیں ہو رھی ہیں. تو آمنے سامنے تو سبھی کھڑے ہیں. اب وہی پیڑ کا چودھری کون ڈیسائیڈ ہوگا, اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے. دیکھیے میر صاحب, سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جس ڈگر میں ہم جا رہے سارے مل کر, اس سے نکلنا پوری ملک کے لیے مشکل ہو جائے گا. پی ڈی ایم کا بوجھ آپ سنبھال نہیں پا رہے, پی ڈی ایم فیصلہ نہیں کر پا رہی. اب آپٹکس دیکھیں نا, بیوقوفوں والے کام کرتے ہیں, انکمپیٹنٹ لوگ ہیں.
زبان پاک کا جا کے گیٹ گرا دیا. بھائی زبان پاک کا گیٹ گرانے کی ضرورت کیا تھی؟ گھٹی پہ جاتے وہ دروازہ کھول دیتے. اگر وہ نہیں کھولتے توپے لے کے کھڑے ہو جاتے تو آپ بلڈوزر چلا دیتے, آپ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی چلا دیتے. لیکن یہ آپ نے کیا کام کیا ہے کہ آپ ایک گیٹ پہ گئے وہ گیٹ توڑ دیا. یہ آپٹکس ہی غلط ہے نا. آپ کسی کو بھی بلائن یا ڈسٹرب یا ایگریویٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کام چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ پھر ہمارے اینڈ پہ بھی ہے چیزیں, وکیل صاحب وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جی کوئی نامعلوم آدمی کوئی سینئر لیول کا آ کے وہاں کھڑا ہو گیا. مطلب بیوقوفوں والی باتیں نا. آپ کو اتنی بھیڑ بگڑ میں سب نظر بھی آ رہا ہے, پتہ بھی چل رہا ہے, آپ خود صفت لے کے آئے ہوئے, تو مجھے نہیں پتا نعوذ باللہ. لیکن جو میرا کہنے کا مقصد ہے میر صاحب, ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے, اور میں ابھی بھی ہوتا ہوں میر صاحب, آپ کچھ بھی کر لیں, یہ دو خاص ہے نا ابھی بھی ایڈوائزر, 3 شام کو بھی 1 منٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. ڈنڈا جب تک چکوال سے شروع ہو کے کوئٹہ تک نہیں رکے گا, اور کوئٹہ سے پھر چھوٹا جھاڑو لے کر بھاولپور میں نہیں چلے گا, تب تک یہ ملک چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں معرفت کی زبان میں کہ ابھی تک جنرل فیض صاحب ہی ساری پلاننگ میں پیچھے وہی ہے. میر صاحب میں تو معرفت میں ہی بات کروں گا, لیکن یہ ڈنڈا چلنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ جب تک 2 خاص اور 2 چھوٹے 3-4 چھوٹے خاص ہیں جو اتنے ریلیونٹ بھی نہیں ہے, اس 2 خاص میں بھی ایک تو آدھا ہی خاص ہے, بلا وجہ کا خاص ہے وہ, اور جو 3 سانپ ہے, یہ ڈنڈا جب تک وہاں نہیں شروع ہوگا, سانپ کو مارا نہیں جائے گا. یہ کیوس اس کی انگرس اس خاص کی پی ٹی آئی میں بھی ہے. جو پی ٹی آئی کے ورکرز بڑے صاف ستھرے لڑائی والے ورکر نہیں ہیں, جو لڑائی والے بندے بھیجے ہیں زمان پاک میں, وہ بھی اس خاص کی بدولت آئے ہیں. ججوں کے اندر بھی اس کا انگرس کہیں نہ کہیں سے رہا ہے, جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان میں بھی رہا ہے, سیاست میں بھی ہے, آپ ادارے میں بھی ہے. ایک سانپ جو ہے مین میجر, اس کا آپ سر کچلنے سے پتہ نہیں دیر سویر کیوں ہو رہی ہے. شواہد بھی ہیں, ثبوت بھی ہیں, آج بھی ہیں, سارے جن بھوت بھی موجود ہیں, پھر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. تو جب تک آپ گلے سے مین کاز کو نہیں پکڑیں گے, اور جو خاص ہیں اور عمران خان صاحب کے ارد گرد جو کھڑے ہیں وہ اس سے آج بھی کنیکٹڈ ہیں, وہ اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ہٹا کے نااہل کرا کے, اچھا ویسے یہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کوئی گیم کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ تحریک انصاف والے جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں, جنرل فیض کا نہیں لیتے, اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ جنرل فیض کا نام لیتے ہیں, جنرل باجوہ کا نہیں لیتے. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں میرے صاحب, یہ آپ کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی. یہ چکر تو آپ کو اور مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ چکر آگے سمجھ میں اگر آ جائے نا تو سب چکر ختم ہو جائے. تو میرا بھی ایک چکر چل رہا ہے اس وقت بریک کا, اور بریک کا چکر چلا کے میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب, آپ یہ بتائیں کہ دو خبروں کا بڑا انتظار ہے آپ کو بھی, آپ کے ساتھیوں کو بھی, اور بھی بہت سے لوگوں کو, کہ ایک تو آئی ایم ایف سے پاکستان کا معاہدہ ہو جائے, اور دوسرا جی عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں. تو یہ 2 خبریں تو فی الحال نہیں آ رہی. تو کوئی اور بڑی خبر جو ہے وہ شاید اس کا اب انتظار شروع ہو گیا کہ آپ تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں, تو یہ کر پائیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں میر صاحب, میں تو جب تحریک لبیک پر یہ پابندی لگا رہے تھے اور اس وقت جو گراؤ جلاؤ کی سچویشن تھی, تو میں تب بھی اس اگلی سچویشن میں بھی اس کی پرسکرپشن کے مخالف تھا. ود ان مائی پارٹی میں نے یہ بات کی, پنجاب اسمبلی میں بات کی, میڈیا پر کی, کہ پرسکرپشن اس کا حل نہیں ہے. لیکن جو ٹیررسٹ ایکٹس کی طرف ریزورٹ کرے, اس کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹس کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے, ٹرائل ہونے چاہیے, اور ان کا تدارک بھی ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. لیکن جوڈیشل کمپلیکسز پر پیٹرول بوم کے ساتھ حملے کرنے, پولیس پرسنل پہ پیٹرول بوم بنا کے ان کے اوپر پھینکنے, ان کو جلانے کی کوشش کرنا, یہ دس از ویری اسٹرینج, بڑی عجیب صورتحال ہے. اور وہ قانون اگر تحریک لبیک پر, کیونکہ وہ ایک خاص مخصوص آؤٹ فٹ کے لوگ تھے, ان پر لگ سکتی ہے کہ ان کے کچھ مذہبی طور پر ان کی شناخت قائم تھی, اور سیاسی طور پر شناخت قائم ہے, اور ویسا کام آپ کریں تو آپ پر نہیں لگ سکتی. یہ پی ٹی آئی نے خود اس کی ابتدا کی, اس طرح کی بات چیت کی پرسکرپشن کرنے کی, لیکن میں آنیسٹلی اسپیکنگ پرسکرپشنز کے حق میں نہیں ہوں. ایون دو ان کے یہ ایکٹس جو ہیں, جس طرح کا کام انہوں نے کیا, یہ شدید ترین, تو اس کے اوپر اس کا میرا مطلب اعتراض ہے, آپ اور اس کی کلپیبلٹی ہونی آپ چاہیے. کی رائے وہی ہے جو پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی رائے ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. تو
اب آپ کی رائے سننے کے بعد اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اس معاملے پہ جو اختلاف ہے وہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں میر صاحب، یہ ایک بحث ہے اور اس بحث میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے ود ان دا گورنمنٹ کہ یہ بالکل دہشت گردی کے کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں پر پابندی ہونی چاہیے. اس آرگومنٹ کے ایک اپنا ویٹ ہے. اب پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی ہونی نہیں چاہیے، اس آرگومنٹ کا ایک اپنا ویٹ ہے. لیکن اگر یہ اقدامات یہ تسلسل سے کرتے رہتے ہیں اور روز کرتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں تو جتھا بند ہو کے جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں تو مسلح جاتے ہیں، وہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک بالکل ایک طوائف الملوکی کی صورت پیدا کر دیں گے. اچھا، یہ اس پہ ذرا انارکی کی صورت پیدا غور صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو ایک پروفیشنل لائر ہیں. جی سر. آپ کی موجودگی میں جو ہے گاڑیاں بھی جلیں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر اور پولیس والوں کو مارا بھی گیا، تو کیا آپ کے خیال میں یہ وائلنس نہیں ہے؟ امیر صاحب، اگر آپ ان کی رپورٹیں دیکھیں اور ان کی ویڈیو کلپ آپ نکال کے دیکھیں، اگر دیکھیں تو نہتے لوگ آئے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے آتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے جب آواز لگی کہ انہوں نے وہاں پیش ہونا ہے، ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کوئی پیٹرول بم نہیں تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی آرم نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. اگر وہ پتھر کوئی پھینکتا ہے تو یہاں سے انہوں نے شیلنگ کر لی. اگر ہمارے اوپر اور سینیٹر شبلی کے اوپر ڈائریکٹلی شیلنگ ہو رہی ہے اور ایسی سیویئر شیلنگ ہو رہی ہے کہ اس پہ خود کورٹ میں ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں اس شیلنگ سے زخمی ہوا ہوں، تو یہ کون کروا رہا تھا؟ یہ تو کروا رہا تھا؟ یہ حکومت کر رہی ہے. اس حکومت کو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے پی ٹی آئی کی پاپولرٹی اس وقت ٹاپ پر ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس وقت موجود تھی. سب سے زیادہ الیکشن پی ٹی آئی جیت رہی ہے. سب سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ کے ووٹس ہیں وہ پی ٹی آئی لے رہی ہے. اس حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی سے یہ بھاگ رہے، الیکشن سے یہ بھاگ رہے. تو ان کے پاس اور عوام کو کچھ دینے کے سوا نہیں ہے ایکسیپٹ یہ کہ جی یہ نیا حکومت کا آج وہی حال ہے جو پچھلے سال تحریک اعتماد سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کا تھا. اچھا واڈا صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی دھماکہ ہونے والا ہے؟ پہلے تو میر صاحب اپنے چینل سے ریکویسٹ کر لیں، وہ میوٹ کر دیتے ہیں. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، ذمہ داری سے صرف آپ کو نہیں کرتے، مجھے بھی کرتے. نہیں، پریشان نہ ہونا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. دیکھیے میر صاحب، میں پھر سے وہی آؤں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب جن کی ایڈوائزز پہ چل رہے ہیں، جو لوگ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں وہ ان کو بند گلی پہ لے جا رہے ہیں، اس میں سانپ خاص موجود ہے. اور جن لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ فائنینشلی بھی، وہ بھی چوری میں بھرے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے تو سارے ادارے ہیں، نیب اور انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں نکمے، جیسی گورنمنٹ نکمی ہے ہماری. اب بی آر ٹی کا منصوبہ آپ دیکھ لیں. بی آر ٹی کے اندر عمران خان صاحب کو جو بریف کیا ہے، جس پہ عمران خان صاحب بھروسہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نقشے غلط بن گئے، کوئی مسٹیک ہو گئی، اس کی ٹانگ ٹیڑھی تھی، چھوٹا موٹا ہے. اے ڈی پی نے اس کو فنڈ کیا ہے، اس کے اور کنسلٹنٹ کے پیچھے لگ گئے، ڈونر کے. ایکچولی اس میں آپ کو صرف پتہ یہ کر رہا ہے، جو یوں پڑا ہوا ہے ثبوت، جس میں عمران خان صاحب کو قوم کو پتہ چلے گا کہ اربوں روپیہ کس طرح گورنمنٹ کے لوگوں نے کھایا ہے، بیوروکریٹس نے کھایا ہے، اور آج جو نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ان کے کیا اس پہ انٹرسٹ ہے. جعلی بینک گارنٹی فوراً جو ہے وہ جمع ہوئی ہوئی ہے. بی آر ٹی پشاور کے منصوبے میں جعلی بینک گارنٹی جمع ہوئی ہوئی ہے. اربوں روپے کی بینک گارنٹی ہے. اس بینک گارنٹی کی وجہ سے کوئی اور بڈر آ ہی نہیں سکتا تھا. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب، وہ بی آر ٹی کی اتنی بڑی فائل بنا کے بھیج چکے ہیں نیب کو. سر میری ریکویسٹ سن لیں، آپ اتنی بڑی فائل بنا لینا، اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا سوائے نیب اس کو لے جا رہی ہے اے ڈی پی کی طرف، ڈونر کی طرف، اس کے کنسلٹنٹ کی طرف. کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، ایک دن میں فیصلہ ہو جائے گا. جو بینک گارنٹی ہے فورن بینک کی اربوں روپے کی، جس کی وجہ سے کوئی کمپٹیشن میں آ ہی نہیں سکا، وہ جعلی ہے. تو جعلی ایکسیپٹ کی گورنمنٹ نے، بیوروکریٹس نے. تو پاکستان کے ساتھ فورن بینکس بھی فراڈ کرتے ہیں. فورن بینک کی جعلی گارنٹی بنائی ہے اس کانٹریکٹر نے. اچھا، کانٹریکٹر نے بنائی ہے، فورن بینک نے نہیں بنائی؟ نہیں، اور وہ جو جعلی گارنٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے گورنمنٹ کے بیٹھے ہوئی پوری کابینہ نے، اور اس کابینہ کے بعد اس نے اس بینک گارنٹی سے ایکسیپٹ کرانے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کے فیڈرل پروونشل. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب کو بار بار یہ بتایا جاتا تھا کہ بی آر ٹی میں ڈیزائننگ کا مسئلہ ہے. ڈیزائننگ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اربوں روپے کی جو خرد برد ہوئی ہے وہ بینک گارنٹی آپ آج صبح نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ تو دھماکہ تو آپ نے کر دیا نا، آپ نے دھماکہ تو کر دیا ہے کہ جی جو بی آر ٹی پشاور میں جو بینک گارنٹی ہے وہ جعلی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا، یا سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے. سب نے ایکسیپٹ اس بات پہ کیا کہ دوسری طرف سے پیسے مل رہے تھے، جو سارے پیسے کھا رہے ہیں. بیوروکریٹ بھی اس میں انوالوڈ ہے. اور آج جو نیب ہے وہ اسی کانٹریکٹر کی بلڈنگ کے اندر ہی ان کا بھی آفس ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کہاں تک لے کے جاؤں گا؟ نیب پشاور کی
نیب بی آر ٹی جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس دروازے میں بیٹھے ہو تو ایک طرف کانٹریکٹر کی بلڈنگ ہے اسی جس نے جعلی بینک گارنٹی دی, دوسری طرف نیب کھانا بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, اور ساری لابی بنا کر ڈونر کے پیچھے اور کنسلٹنٹ کے پیچھے جا رہی ہے. بھائی بینک گارنٹی پکڑو, صبح فیصلہ ہو جائے گا, لیکن نااہل نکمے ہیں, کیا کریں؟ تو پھر بریک ہی لینی پڑے گی مجھے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب, ذرا جلدی سے یہ بتا دیں کہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے, اس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک بھی شروع ہونے والا ہے, تو اس صورتحال میں ایک ایمرجنسی میں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب دیکھیں, ایک کنسرنڈ لا لیسنس پر سچویشن تو ہے جس پہ سب کی تشویش ہے اور بڑی گہری تشویش ہے, اور پارلیمنٹ ہی واحد جگہ ہے جہاں پر آپ اس قسم کے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ملک کی عدالتوں کو, ملک کے نظام کو, قانون کو اور پچ کر دے لوگوں کو اگینسٹ انسٹیٹیوشنز اور ایک پوری انارکی پھیلانے کی کوشش کرے, تو اس کا حل پارلیمنٹ کو تلاش کرنا چاہیے. پارلیمنٹ اس کا کیا حل تلاش کر سکتی ہے غور صاحب؟ اگر کوئی قانون سازی ہوتی تو وہ تو الگ بات ہے. پارلیمنٹ اگر چاہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ ریزولوشن یہ پاس کرے کہ دا ارلیسٹ پاسبل الیکشن کرے. یہ پارلیمنٹ یہ ملا لیتے اس وقت کہ جی اپنے اکاؤنٹیبلٹی لا میں امینڈمنٹ کر لے اور ان کے سارے کیسز ختم کرے. آج اسلام آباد کی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی جس میں لوگ درجنوں کیسز ہوتے ہیں وہ سارا بند پڑا ہوا ہے, اور یہ ارلیسٹ الیکشن پاسبل الیکشن کروائیں اور پھر دیکھیں کہ عوام کیا کہتی ہے. اچھا, ایک اور جو کیس ہے الیکشن کمیشن میں, الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس ہے جس میں آپ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, تو اس میں بھی کل الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو, اسد عمر صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کو بلایا, تو کل آئیں گے خان صاحب؟ وہ اس کیس میں وکیل نہیں ہوں, اس میں فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں, وہ کل لگا ہوا ہے تو فیصل چودھری صاحب وکیل ہے, لیکن کل خان صاحب نہیں آئیں گے. اس میں کورٹ نے وہ جو وارنٹ اور بیلیبل وارنٹ ایشو کیے تھے وہ سسپینڈ کیے تھے, اور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ پہلے آپ جو ہمارے آبجیکشنز ہیں اس پہ فیصلہ کریں. اور آبجیکشن یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کورٹ ہے؟ اگر یہ کورٹ نہیں ہے تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کرے؟ فیصل واٹا صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے شو پہ کہا تھا کہ جب تک پی آئی اے کی فلائٹیں جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ہوتی تو اس وقت تک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو الیکشن نہیں ہوگا, تو وہ تو پی آئی اے کی فلائٹیں ٹائم پہ نہیں ہوئی اور الیکشن بھی فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے آپ کا درجی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2023 میں جو اس پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونے والی ہے تو اکتوبر میں, نومبر میں جنرل الیکشن ہو جائے گا؟ اگر سمجھداری کا ابھی بھی فقدان رہا اور سمجھداری نہیں کی اور عقل مندی سے نہیں چلے اور انہی ایل ایڈوائزرز جو خاص اور سانپوں کے مشورے چلے تو الیکشن وہ بھی ٹائم پہ نہیں ہوگا. اگر کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار میں رہ کے عمران خان صاحب اپنی مرضی سے جو سیاست کرتے ہیں وہ کرے ان سب کو ہٹا کر, تو پھر چانسز ہیں ورنہ نہیں. ملک احمد خان صاحب, کیا ہم توقع کریں کہ 2023 میں جنرل الیکشن پاکستان میں ہو جائے گا؟ جی بالکل میر صاحب, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر الیکشنز اور یہ پاکستانی قوم, آپ کو پتہ ہے جمہوریت ایک خاص اس کے لیے اس کی ایک اپنی ایک پوزیشن ہے. اگر جمہوریت کی اور الیکٹورل سسٹم کو سیبوٹیج کرنے کے لیے جیسے پی ٹی آئی 90 دن کی آڑ میں اس سال کے اندر جب آخری 3 مہینے کے بعد انتخابات ہیں, ایک ضد کر کے پورے انتخابی عمل سے لوگوں کا اعتبار اٹھانا چاہتی ہے, ایک سائیکل ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے, ایکویژن ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے, بیلنس ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے, تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ہم تو اس کے اوپر دلائل دے دے کے, میری ایک کلیئر پوزیشن ہے آپ کے پروگرامز میں, جب بھی کوئی نہیں کہہ رہا تھا میں تب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 90 روز والی بات کی ایک اپنی حد ضرور ہے, لیکن اسی آئین کے اندر یہ بھی ہے کہ نگران حکومتوں کے بغیر اور متفقہ طور پر یہ انتخابات, دیکھیں جن انتخابات کے انعقاد سے پہلے ہی اتنے تنازعات ہیں تو انتخاب کو مانے گا کون؟ یہ انتخاب کوئی اس طرح تھوڑی ہے کہ ایک پارٹی کے لیے نہیں ہونا. اچھا, یہ مجھے بتائیں غور صاحب کہ یہ سعد رفیق صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کی الیکشن مہم کہاں ہے, انہیں مرضی کا آرمی چیف, چیف الیکشن کمشنر, نگران وزیر اعظم اور چیف جسٹس چاہیے. تو آپ کہتے ہیں انتخابات کرواؤ, تو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے رزلٹ کو آپ تسلیم کریں گے؟ سارے لوگ تسلیم کریں انشاءاللہ تعالیٰ. انتخابات ہوں گے اور فیئر ہوں گے, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. ایک جو احمد صاحب نے کی میں اس کا کہوں, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر یہ منشا آئین کا ہوتا
کہ سارے الیکشن ہمیشہ سے ایک ہی دن ایک ہی ساتھ ہو تو کبھی 18ویں ترمیم نہ آتی، صبح انڈیپینڈنٹ نہ ہوتے. یہ فیڈریٹنگ یونٹ سے آئین کا تقاضا یہی کہ مختصر ہو سکتے. ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے اور شمال بٹ صاحب نے ایک پٹیشن اسپیکر کے پی کے کی طرف سے فائل کی اور سپریم کورٹ سے ہم استدعا کر رہے ہیں کہ جو پرنسپل استعمال ہوا تھا پرویز الہی صاحب کے کیس میں کہ اگر گورنر اوتھ نہ لے تو صدر صاحب اوتھ لے لے، ہم ان کو یہی استدعا کر رہے ہیں کہ اگر گورنر ڈیٹ نہیں دیتا تو آپ ڈیٹ دے دیں، الیکشن کروا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. اور میں نے آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو آج کل سب کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے بہت بڑے لمبردار ہیں، لیکن ایک سوال جو ہے وہ کل بھی میں نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، آج میں بہت واضح الفاظ میں وہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سب جمہوریت کے لمبردار ہیں. 1956 کا جو پہلا پاکستان کا وفاقی پارلیمانی آئین تھا اس کو توڑا تھا جنرل ایوب خان نے، ان کا برخوردار جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہے. اور 1973 کا جو آئین ہے اس کو توڑا تھا جنرل ضیاء الحق نے، اس کا برخوردار بھی اب تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہے. تو تحریک انصاف میں کوئی شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن بطور ایک صحافی میرا یہ کام ہے سوال اٹھانا، تحریک انصاف کو جواب دینا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے تو دو پاکستان کے وفاقی پارلیمانی آئین توڑنے والوں کی اولادیں آپ ہی کی پارٹی میں آ کے کیوں بیٹھی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.